حسن بھائی، فیڈ بیک اکثر یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ کی باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے چلیں جی مان لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں دین کو سمجھنے کا پروسیس، دین کے اوپر سٹڈی کا پروسیس یہ پچھلے 1445 اور سال سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے نام آئے، بڑی بڑی شخصیات آئیں، ان کے بہت زبردست جو ہیں وہ کام بھی ہیں، کتب ہیں، والیومز میں ہیں ماشاءاللہ. تو آج کیوں یعنی کہ غامدی صاحب آنورڈز بلکہ مدرسہ فراہی کے اندر یہ نقطۂ نظر کہ جی نہیں، وہ اصل دین جو ہے وہ کہیں ان تہوں کے اندر جس میں سیاسی پولوشنز تھیں، کلچرل پولوشنز تھیں، سیکٹیرین بائسز تھے، انڈیویجول شخصیات کی اپنے بائسز تھے، ان کے نیچے سے یہ اصل دین جو ہے ہم نکال کے آپ کے سامنے لے آئے ہیں. وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پریکٹس کیا، وہ اصل میں یہ ہے. تو ایک عام آدمی جس کے پاس وہ دیکھیں وقت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سارے انبار کتب کے اس کا مطالعہ کرے اور پھر دیکھے، تحقیق کرے علمی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وائی شوڈ اے کامن مین، ایک لے مین، عام آدمی جو ہے وہ آپ کی بات سنے تو وہ کس نقطۂ نظر کو پھر ٹھیک مانے؟ بیکاز دوسری سائڈ پہ ایک پورا ٹریڈیشن کھڑا ہے علم کا. ایک عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ کہاں جائے؟ دیکھیے، عام آدمی کو اس مشقت میں پڑھنے کی کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی کو جو دین کے مطالبات اس تک پہنچے ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں، جو پوری دنیا کے علماء کے ہیں، جو سواد اعظم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پورا کا پورا جمہور ہے، امت کا اجماع ہے. دین کے پازیٹیو احکامات میں ہم کہیں ان سے مختلف نہیں کھڑے ہوئے. عام آدمی جس وقت آگے بڑھ کے دین کا شعوری مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، اچھا وہ کون سے احکامات ہیں مثلا جو بالکل عام آدمی کی کامن ضرورت ہے؟ عام آدمی نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پیدا ہوا ہے مسلمان گھرانے میں، اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابیں موجود ہیں ان کو ماننا ہے. باقی دین کے جو احکامات ہیں، نکاح طلاق کے معاملے میں، نماز کے شرائط کے معاملے میں، وضو غسل کے معاملے میں، وہ سب جگہ پر متفق علیہ ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کہا جی حج مکے میں نہیں کرنا، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا ہمارے نزدیک نمازیں 6 ہو گئی ہیں، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا ہم رمضان کے روزوں کے قائل نہیں ہیں. یہ سب وہ معاملات ہیں جس میں عام آدمی کی عملی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ یہی مذہب کے عملی تقاضے ہیں جو ہر انسان سے متعلق اور میرا خیال ہے یہی وہ تقاضے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کے جانے کا باعث بنیں گے. یہی چیزیں ہیں، یہی کرائٹیریا ہے، اخلاق کی باتیں ہیں. کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے، کم تولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے. عام آدمی اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے دور رہے اور ان معاملات میں پوری امت کے جو سواد اعظم کہیں، امت کی اجماعی روایت کہیں، امت کا متفق علیہ علم کہیں، متوارث فہم کہیں، جو کچھ اس کو آپ نام دے لیں، امت کی ایک تہذیبی روایت کہیں، 4 فقہ کہہ لیں، وہ اس میں رہے، سکون سے رہے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن عام آدمی جب اس سے آگے بڑھ کے دین کا شعوری مطالعہ کرتا ہے. شعوری مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ شعوری مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر آپ ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب اس کتاب کو کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے اختلافات بھی سامنے آ جاتے ہیں، کچھ اپنے سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ وہ سطح ہے لوگوں کی جو دین کو شعور کی جگہ پر جا کر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اور وہ عام آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی اگر دین اللہ کی ہدایت ہے، اصلاً میری فطرت میں ودیت کی گئی ہے، قیامت تک کی ریلیونس اس کے اندر قائم ہے ایک مسلمان کی زندگی سے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ علم اور عقل کے مسلمات پہ بھی پوری اترنی چاہیے، اس کو میرے معاشرے، میرے خارج اور میرے اندرون دونوں کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. تو اگر کہیں نہیں کر رہا تو اب عام آدمی آگے بڑھ کے ایک تجزیاتی مطالعے کی بنیاد رکھتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کرٹیکل انالیسس، کہ بھئی یہ جو دین کی بات مجھ تک آئی ہے، میں ذرا دیکھوں کہ اس بارے میں 2 لوگوں کی اور کیا رائے ہیں، میں یہ جانوں کہ یہ جو رائے مجھے بیان کی گئی ہے واقعی میں دین کی رائے ہے یا نہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کے مذہبی علماء کا ایک کردار شروع ہوتا ہے. یہیں سے ہم بھی اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نمازیں 5 آج ہم نے دریافت کر لی، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسولوں پر ایمان لانا ہے اور یہ رسول ہے اور یہ فرشتے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. یہ دین کے وہ اوامر ہیں، نواہی ہیں جو مسلمہ ہیں. جہاں پر ہم داخل ہوتے ہیں اس پورے کے پورے دنیا کے اسٹیج پہ، وہ یہ ہے کہ مذہب کا جب آپ شعوری مطالعہ کرتے ہیں تو پھر قرآن ہے اس کو سمجھا جائے گا، سنت ہے اس کو سمجھا جائے گا. یہ سب سے بنیادی سوال کہ جس دین کو میں دین کہہ رہا ہوں وہ اخذ کہاں سے کیا جاتا ہے،
وہ موجود کہاں ہے, وہ پایا کہاں جاتا ہے, اس کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, یہ ہے علم کی روایت کا آغاز. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ 1400 سال تک اس پر کام ہوتا رہا, آج آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ لوگ آ کے ایک نئی فکر پیش کر رہے ہیں؟ کیوں ہوتا رہا کام؟ اللہ کے رسول تو دین مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. چلے صحابہ آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے آپ کی آراء لوگوں تک پہنچا دی. امام مالک کیوں پیدا ہوئے؟ امام شافعی کیوں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ کیوں پیدا ہوئے؟ سفیان ثوری کیوں پیدا ہوئے؟ ابن تیمیہ ابن قیم کیوں پیدا ہوئے؟ شاہ ولی اللہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر مفتی شفیع کیوں پیدا ہوئے؟ آج کے دور میں باقی علماء کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم لوگوں کو نیا دین بتاتے ہیں؟ نہیں, دین اپنی جگہ پہ موجود تھا. دین کو جب آپ سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں, دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, سب سے پہلا مسئلہ تو عام آدمی اگر پوچھے گا نا, بھائی یہ جو آیت آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں مجھے نماز میں, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو کوئی عالم اس کی ٹرانسلیشن کرے گا نا, وہ کرنے کے لیے عربی زبان سیکھے گا, سیکھنے کا عمل انسانی سطح پر ہوگا. تو یہ ساری کی ساری جو امت کی ایک علمی روایت ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں پیدا کر لی. دین موجود ہے, وہ سورسز میں موجود ہے, اس کو سمجھنے کے ایک پروسیس کا, اس کو سمجھنے کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق, اپنے نقطہ نظر کے مطابق دین کی ایک انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بعد ہی حق چھن جانا چاہیے. لوگ آگے بڑھیں اور خود ہماری انٹرپریٹیشن کو چیلنج کریں. یہ نہیں کریں گے تو علم کا سفر آگے نہیں بڑھے گا. علم کا سفر کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مذہب آپ کے سامنے ہے, قرآن آپ کے سامنے ہے. آپ سب سے پہلے جو احکامات اس میں موجود ہیں ان کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں, ان کی علت کو دریافت کرتے ہیں. اس لیے کہ انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم اس کو دیا جائے اس کی حقیقت کو پہچانے, اس کی وجہ کو پہچانے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا, انسانی فطرت پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور آپ کے عقلی استنباط کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کے ریلیونس دیکھتے ہیں دین کی. تو یہ ایک فطری عمل ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں سے مراد, ہم تو ابتدائی طالب علم ہیں, یہ اس مکتب فکر کا آپ نے اشارہ کیا کہ جو کچھ امت کی علمی روایت موجود تھی اس کو اپنا سرمایہ, اس کو اپنا سرمایہ افتخار بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ جاویداں, وہ زندہ, اچھا آسان کر دیتے ہیں. سرمایہ افتخار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس لیے کہ علم آج کے دور میں پیدا نہیں ہو رہا. میں آج کے دور میں بیٹھ کے پہیہ ایجاد نہیں کر رہا. میرے سامنے ایک پورا کا پورا پس منظر ہے ٹیکنالوجی کا, لوگوں کی زندگیوں کا, حقائق کی دریافت کا. میں اس کی بنیاد پر کچھ نئی چیزوں کی بنا ڈال رہا ہوں. نئی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق سامنے رکھ کے میں اپنے غور و فکر کا آغاز کر رہا ہوں. تو یہ جتنی پوری روایت ہے 1400 سال کی, اس کے کندھوں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کی نفی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین آج تک بالکل غلط سمجھا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بیکاز اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ پیچھے جو سب 1445 سال سائڈ پہ رکھیں وہ سب غلط ہے, ہم ایک چیز بتا رہے ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو آج مثال کے طور پہ قرآن مجید کے ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر ہمارے پیچھے یہ پورا صدیوں کا علم نہ ہو. یعنی یہی علم ہے کہ جس نے قرآن, اس کے متعلقہ علوم, سب سے بڑھ کے اس کی زبان کو محفوظ کیا ہے, اس کے محاوروں کو محفوظ کیا ہے, وہ بات کیسے کرتا ہے, وہ تاریخی پس منظر کیا ہے, اس کو محفوظ کیا ہے. ہم تو اس کے سہارے پہ کھڑے ہو کے غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے. یہ ہے سیکولر استفادہ. سیکولر استفادہ اس معنی میں کہ میں علوم کے بارے میں داخل نہیں ہو سکتا کسی نئی تحقیق میں جب تک میرے پیچھے اس کی ہسٹری موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ آج ہم حدیث پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیان کیا ہم ان کی تحقیق کریں, ان کے بارے میں جانیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں جاننے کا. وہ آج سے 1300 سال پہلے سمرقند اور بخارا کی گلیوں میں اگر کسی بندے نے کوئی روایت بیان کی ہے, میں کیسے جانوں گا اس کو؟ تو یہ ماضی کا علم ہے, ماضی کی روایت ہے جو مجھے وہ سہارا دیتی ہے کہ میں دین پہ غور و فکر کا آغاز کروں. لیکن کیا یہ روایت اتنی احسان مند ہونے کے باوجود مجھ سے یہ منوا سکتی ہے کہ محض روایت کے زور پہ, محض اس وجہ سے کہ اس نے مجھے سہارا دیا, اس نے علوم منتقل کیا, اس میں بڑے اباقر علماء پیدا ہوئے, اس میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں, اب میں کوئی بھی رائے قائم کروں گا تو وہ ان کے مطابق ہونی چاہیے, ان کی رائے سے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ اصول اگر میرے لیے ہے تو مجھ سے پہلے علماء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر انہوں نے اختلاف کیا, اور ظاہری بات ہے کیا, ہمارے عام طور پر جو بات بیان کر دی جاتی ہے کہ امت کے اندر تو ایک ہی نقطہ نظر تھا, یہ
کہانی کہاں سے سنائی جاتی ہے؟ بھائی امت کے اندر پوری کی پوری امت میں 2 اختلافات موجود ہیں، اہل تشیع کی الگ روایت موجود ہے، اہل سنت کے اندر 4 مکاتب فکر موجود ہیں، ان کے علماء کے اصول مختلف ہیں، دین کو سمجھنے کے بڑے بنیادی مسائل پہ آپس میں بنیادی مسائل پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے اختلاف کے اوپر صدیوں کی علمی روایت وجود میں آئی ہے، ان کو جب اقتدار ملا تو اس کو دنیا میں نافذ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ رہا ہے دنیا میں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک ہی، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ زیادہ چنبے کی بات ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر انسان ہوں گے، جہاں پر عقل شعور کے ساتھ کسی چیز کو جاننے کا عمل ہوگا، وہاں پر اختلاف بھی ہوگا، وہاں نقطہ نظر میں تفاوت بھی ہوگا۔ ہمارے بڑے ہی عہد کے بہت بڑے عالم تھے مفتی شفیع علیہ رحمہ، ان کی تفسیر بھی یہاں پڑھی معرف القرآن کے نام سے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ انسان جمع ہیں اور کسی معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا، تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان سب لوگوں نے اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر دیا، یا وہ سب کے سب منافق ہیں، وہ چھپا رہے ہیں اپنے اختلاف کو، اس لیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کا عمل ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف مفارقت یا ایک دوسرے سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، یہ اختلاف راستے کو جاننے کا نام ہے، راستے کی نئے نئے زاویوں سے اس کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے۔ تو امت کی جو علمی تاریخ ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بھی، جو آج کل دین سے متاثر ہو کے یا غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو کے اپنے اندر ایک شدت آمیز جذبہ رکھتے ہیں ماضی کی علمی روایت کے خلاف، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا افتخار ہے علماء، پوری کی پوری امت کی علمی روایت ہم نے اس کو سامنے رکھ کے دین پر غور و فکر کا آغاز کیا ہے، اور آغاز کے بعد پھر کچھ نتائج ہیں جن میں ان سے ہمارا اختلاف ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔